بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ قرب چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کے نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا اتنا ہی زیادہ اہتمام کرے۔ ہماری پوری زندگی صبح سو کر اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ایک ایک چیز سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہو گیا اس نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا اگر اہتمام کیا جائے، ان سنتوں کی برکت اتنی ظاہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو تمام چیزیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوا، اندر سے آواز آئی کہ جو شخص ہماری سنتوں کا اتباع کرتا ہے وہ ہمارے قریب ہے، خواہ بظاہر وہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ اب ہم مدینے سے کتنے دور ہیں؟ کافی دور ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی کی سنتوں کا اتباع کریں گے، اہتمام کریں گے، تو چاہے کتنا دور ہو کر بھی انسان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو جتنی خلافتیں ہیں وہ اتنا اللہ کا بڑا ولی، جس سے جتنی کرامتیں ظاہر ہوں گی وہ اتنا اللہ کا بڑا ولی۔ لیکن ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ بزرگی کا معیار سنت نبوی پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جتنا زیادہ اہتمام کیا جائے گا تو ایسا شخص جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کا اہتمام کرے، جو جتنا بڑا عاشق سنت ہوگا وہ اتنا ہی بڑا بزرگ ہوگا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ عبد القادر توسی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو، حقیقی بیٹے کو، ایک مرتبہ توہین سنت کرتے ہوئے دیکھا، یعنی سنتوں کی توہین کرتے ہوئے دیکھا۔ اندازہ لگائیں کہ ان کے دل میں کتنی عظمت ہوگی سنتوں کی کہ شیخ عبد الغفار رحمۃ اللہ علیہ نے توہین سنت کی وجہ سے اپنے حقیقی بیٹے کا سر قلم کر دیا، یعنی قتل ہی کر دیا اپنے بیٹے کو۔ لیکن یہ چیزیں ہمارے لیے حجت نہیں ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ غیب کی آواز سنی۔ آواز یہ سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
قریب وہ لوگ ہیں جو سنت کی کامل اتباع کرتے ہیں۔ آواز آئی انہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو سنت کی کامل اتباع کرتے ہیں۔ اسی آواز کے سننے کے بعد خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طے کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کوئی سنت کو موت تک نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سوائے اتباع سنت کے اور کوئی آرزو باقی نہیں رہی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی روحانی طاقت عطا فرمائی، اگر میں چاہوں تو سرہند کے سارے مردوں کو ایک توجہ ڈال کر دوبارہ زندہ ہونے کے لیے حکم کر دوں تو وہ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی روحانی طاقت عطا فرمائی، لیکن اس کے مقابلے میں یہ بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں کسی کو اس بات کی ترغیب دوں کہ تم سنت مسواک کا اہتمام کرو۔ ایک طرف ایسی کرامت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ چاہے تو سرہند کے سارے مردوں کو زندہ کر دے، مدد تو اللہ تعالیٰ کی شامل حال ہوتی ہے، انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اللہ سے اتنی امیدیں وابستہ۔ لیکن دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنے کے بجائے میں اس بات کو کرنا پسند کرتا ہوں کہ میں کسی کو ترغیب دوں کہ بھائی تم مسواک کر لیا کرو۔ ذرا اپنے اپنے مسواک دکھائیں۔ مسواک دکھائیں اپنی، پورا ہاتھ اوپر اٹھا کر۔ تقریباً 140 ہے نا، 140 کے مجمع میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 مسواک ہمیشہ اپنے پاس ہونی چاہیے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں اگر اتباع سنت نصیب ہو جائے تو بخشش کے لیے کافی ہے۔ اگلی مجلس میں انشاءاللہ، بلکہ آج سنیچر ہے جی، اگلی مجلس میں ضرور سب کے مسواک دوبارہ دیکھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ مسواک اپنے پاس رکھیں۔ مسواک کا سب سے بڑا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ منہ صاف رہتا ہے، سامنے والے کو تکلیف نہیں پہنچتی منہ کے بدبو کی بنیاد پر۔ اور ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسواک اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ساری زندگی ہمارے بزرگوں نے جو مجاہدات کیے، کیا وجہ؟ اللہ کی رضا مل جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشی نصیب ہو۔ یہ خوشی، یہ رضا ایک مسواک پر مل جاتی ہے۔ ہائے افسوس آج ہمارے پاس مسواک ہی نہیں۔ قرآن پڑھنے سے پہلے، سبق یاد کرنے سے پہلے، رات سونے سے پہلے وضو میں جتنا ہو سکے مسواک کا اہتمام کیا کریں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اتباع سنت نصیب ہو جائے تو بخشش کے لیے کافی ہے، یعنی سنتوں کے اہتمام پر اللہ تعالی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں بغیر اتباع سنت کے عالم قدس کی طرف پرواز ممکن نہیں۔ یہ روحانی دنیا سے متعلق بات ہے کہ انسان روحانی دنیا میں
بغیر اتباع سنت کے ترقی کر ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کتنے ذکر و اذکار کر لے، مجاہدات اختیار کرے، لیکن جب تک اس کی زندگی میں سنت نہ ہو کبھی اس کی روحانی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے بزرگوں نے یہی وجہ ہے کہ لکھنے میں بھی کالی قلم کو مقدم رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں جن بادشاہوں کو اپنے اصحاب کے ذریعے سے خطوط لکھوائے، ان خطوط کے لکھوانے میں جو سیاہی، جو انک یوز کی گئی وہ بلیک کلر کی تھی، یعنی کالے کلر کی۔ تو مکمل کالی قلم کو سنت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن قریب السنت تو ہو جائے گی اگر انسان نیت کرے۔ ابھی چند دن پہلے مدرسے میں حاجی شکیل صاحب تشریف لائے تھے، ان کے بارے میں سنا کہ درمیانی راستے میں سپیڈ بریکر ہوتا ہے نا، جہاں پر گاڑی چلاتے چلاتے آدمی اپنی گاڑی کو جی ہاں سلو کر لیتا ہے، آہستہ کر لیتا ہے۔ جب آہستہ کرتا ہے تو گاڑی اونچائی کی طرف چڑھتی ہے، پھر فوراً نیچے کی طرف۔ حاجی شکیل صاحب حدیث پاک میں یہ بات ہمیں ملی کہ اوپر چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھنا گیا اور نیچے اترتے وقت سبحان اللہ۔ سپیڈ بریکر پر بھی اس سنت کو نہیں چھوڑتے۔ گاڑی چل رہی ہے، سپیڈ بریکر آیا تو گاڑی جیسے کچھ اونچائی کی طرف ہوئی فوراً اللہ اکبر، اور فوراً گاڑی نیچے سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیں کہ ہمارے بزرگ حضرات، ہمارے اکابر مشائخ کتنے عاشق سنت ہوں گے۔ اسی طرح جب گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، راستہ چل رہے ہوتے ہیں، تو راستہ ہمیشہ سیدھا نہیں ہوتا، کبھی ٹیڑھا، کبھی اونچا، کبھی نیچا۔ تو اسی طرح جب راستہ اونچے کی طرف ہو تو وہاں پر فوراً اپنے پیر کو آگے، دائیں پیر کو، اور جیسے کہ راستہ کچھ نیچے کی طرف آ جائے تو فوراً اپنے دائیں پیر کو پیچھے اور اپنے بائیں پیر کو آگے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے سنت کا کتنا اہتمام کیا۔ سنت کی برکت یہ کہ ہمارے حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں، سنتوں کے اہتمام کی برکت سے اللہ تعالی اپنے اولیاء کے دل میں متبع سنت کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری محبت تمام اللہ والوں کے دل میں پیدا ہو جائے، تمام اللہ والوں کے دل میں پیدا ہو جائے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم سنتوں کا اہتمام کریں۔ بعض لوگ کسی شخص کو جسے اپنے بزرگوں کا قرب نصیب ہو پوچھتے ہیں کہ آپ کو ایسا قرب کہاں سے ملا؟ تو حدیث پاک کی روشنی میں مشائخ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جتنا سنتوں کا اہتمام کرے گا، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اپنے بیوی کے ساتھ حقوق کی ادائیگی میں، اپنے بچوں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی میں، بازار میں، دکان میں، ہنسنے میں، ہم آئینہ ہر کوئی دیکھتا ہے، آئینہ ہر کوئی دیکھتا ہے۔ اگر اسی آئینے میں سنت کی نیت کر لی جائے کہ میرے نبی نے بھی آئینہ دیکھا، میں بھی دیکھتا ہوں، اور ایک مرتبہ دعا پڑھ لی جائے، تو یہ آئینے میں خود کو دیکھنا بھی ثواب سے خالی نہیں۔ آئینے میں خود کو دیکھنا بھی ثواب سے خالی نہیں۔ اب بتائیں بیت الخلاء کون نہیں جاتا؟ ہر انسان جاتا ہے، ہر انسان۔ اب بیت الخلاء جانے میں بھی سنت کی رعایت کی جائے، اور جس انداز سے اللہ کے نبی نے بتلایا کہ کس انداز سے فارغ ہویا جائے، بیٹھا جائے، پانی استعمال کر لیا جائے، اللہ کی قسم گرچہ بیت الخلاء ہے گندگی کی جگہ، لیکن سنتوں کے اہتمام کی بنیاد پر
بیت الخلا جیسی گندی جگہ پر جا کر واپس آنے تک سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ سارا وقت بھی عبادت میں لکھ دیتے ہیں۔ اب کوئی بندہ رات سونے سے پہلے سنت کے طریقے پر سوئے، سوتا تو ہر انسان ہے، ہر انسان سوتا ہے۔ اگر انسان سونے میں بھی سنت کی نیت کر لے، رات 10 بجے سو جائے، صبح 5 بجے اٹھے، سنت کی برکت سے گرچہ وہ رات 10 بجے سے صبح کے 5 بجے تک سوتا رہا، نیند غفلت کی انتہا ہے۔ جب دنیا و ما فیہا سے انسان بے خبر ہو کر غافل ہو جاتا ہے تب نیند آتی ہے، لیکن سنت کی برکت دیکھیں، رات 10 بجے سویا، صبح 5 بجے اٹھا، اتنا سارا وقت سونے میں گزرا، لیکن سنت کی برکت اپنی دیکھیے کہ یہ سارا وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے طریقے کو اختیار کرنے کی بنیاد پر سارا ثواب اور عبادت میں لکھ دیں گے۔ ہم نہ جانے کس کس انداز سے سوتے ہیں، کوئی الٹا سوتا ہے، کوئی سیدھا سوتا ہے۔ سنت کے طریقے پر سویا جائے۔ کیوں مستی کر رہے ہو؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوستوں کو سب سے بہترین نصیحت یہ ہے کہ وہ سنت کی پیروی کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نصیحت کریں، ہمارے بزرگوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا تھا کہ جو کوئی نصیحت کی ترغیب، جو کوئی نصیحت کی پیشکش اپنے بزرگوں سے کرتا، درخواست کرتا، سنت کے اہتمام کی نصیحت کر دیا کرتے تھے۔ میری جب دوسری ملاقات حضرت مفتی عتیق الرحمن صاحب مراد آبادی دامت برکاتہم، خلیفہ اجل عارف باللہ حضرت مولانا شاہ قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، میں تو اپنے ڈائری میں ہر چیز تاریخ کے ساتھ لکھ کر رکھا ہوں۔ جب میں نے حضرت سے رخصتی کے وقت کہا کہ حضرت کچھ نصیحت کر دیں، حضرت نے مسکرا کر کہا بیٹا ایک شعر سناؤ۔ میں نے کہا کہ جی۔ شعر کیا سنایا حضرت نے؟ میری یہ نصیحت ہے یاد رکھنا، میری یہ نصیحت ہے یاد رکھنا، ہر شے میں شریعت کو یاد رکھنا، میری یہ نصیحت ہے یاد رکھنا، ہر شے میں شریعت کو یاد رکھنا۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے۔ حضرت مفتی حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اتباع سنت سے بڑھ کر کوئی تقویٰ ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی سنتوں کو اپنائے بغیر تقویٰ چاہتا ہے تو شاید وہ کوئی اور لقوی کی بیماری ہو سکتی ہے، تقویٰ نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ نام ہی ہے اتباع سنت کا، تقویٰ نام ہی ہے اتباع سنت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو جتنا مجاہدہ کرے گا ہم اسے اتنا نوازیں گے۔ اتباع سنت سے بڑھ کر کوئی مجاہدہ بھی نہیں، اتباع سنت سے بڑھ کر کوئی مجاہدہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ایسے طریقے ہیں، اگر ان طریقوں کو اپنایا جائے تو ایک یہ ہے کہ بندہ خود آگے بڑھ کر اللہ سے محبت کرے، ایک چیز یہ ہے کہ بندہ خود آگے بڑھ کر اللہ سے محبت کرے، اور سنت کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آگے بڑھ کر بندے سے محبت کرتے ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا سنت کے مطابق استنجا کرنا خلاف سنت نفلیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ ہمارے تبلیغی بزرگوں میں حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، فرماتے تھے کہ اس مغربیت کا توڑ
اس عمومی دعوت اور اشاعت سنت میں ہے، مغربیت کا توڑ اس عمومی دعوت اور اشاعت سنت میں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک سنت کی اتباع میں میرا سب کچھ خرچ ہو جائے تو میرے لیے یہ سستا سودا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، بڑے پیارے اور عجیب صاحب حال بزرگوں میں سے تھے۔ حضرت نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، دونوں جہاں کی نعمتیں ایک طرف، دونوں جہاں کی نعمتیں ایک طرف ہوں اور دوسری طرف اتباع سنت کی نعمت ہو، یقیناً سعادت اور خوش بختی میں اتباع سنت کی نعمت عظیم تر ہے۔ سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہونا نکلنا بطور کرامت، کیا عجیب جملہ حضرت کا، سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہونا نکلنا بطور کرامت ہوا میں 100 مرتبہ اڑنے سے بہتر ہے۔ کتنا پیارا جملہ حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ مسجد میں بندہ سنت کے اہتمام کے ساتھ داخل ہو اور سنت کی رعایت کے ساتھ باہر نکلے، یہ اتنا افضل ہے کہ کوئی بندہ کرامت میں 1000 مرتبہ آسمان میں اڑتا رہے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، بیعت ہوا، کئی دن حضرت کے پاس رہا۔ چند دنوں کے بعد آیا حضرت کے پاس، کہنے لگا کہ میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت میں یہاں اس لیے آیا تھا کہ آپ سے کوئی کرامت دیکھوں، لیکن میں اتنا لمبا عرصہ آپ کے ساتھ رہا لیکن کبھی میں نے آپ سے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اچھا پیارے یہ بتاؤ، کیا تم نے مجھ سے کوئی خلاف سنت کام دیکھا؟ کہنے لگا نہیں حضرت، ایسا تو میں نے کوئی کام نہیں دیکھا۔ فرمانے لگے، اتباع سنت کے ساتھ زندگی گزارنا کروڑوں کرامتوں سے بہتر، اتباع سنت کے ساتھ اپنا وقت گزارنا، زندگی گزارنا کروڑوں کرامتوں سے بہتر اور افضل ہے۔ تو آج کی اس مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اپنی ایک ایک چیز سنت کے اہتمام کے ساتھ پورا کریں۔ میرے دادا شیخ محی السنہ حضرت والا شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر آدمی ایک دن میں صرف ایک سنت یاد کر لے، اگر کوئی شخص ایک دن میں ایک سنت یاد کر لے تو 1 سال میں 360 سنتیں یاد ہو جائیں گی۔ میں نے کچھ اپنے سے تعلق رکھنے والے یہاں پر بھی، جب وہ میرے پاس آئے کہ ہم کچھ کتابیں منگوانا چاہتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ سنن و آداب حضرت مفتی ابوبکر پٹنی صاحب دامت برکاتہم کی منگا لیں۔ تو بعضوں نے منگا تو لی ہے لیکن پتہ نہیں اب ان کے مطالعے میں ہے یا نہیں۔ شاہ ہردوئی فرماتے ہیں اگر ایک دن میں ایک سنت یاد کر لی جائے تو سال کے 360 دنوں میں بتائیں 360 سنتیں یاد ہو جائیں۔ ہمارے حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ تو سنتوں کی مشین تھے، سنتوں کی مشین تھے۔ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ سید بلال حسین صاحب تھانوی دامت برکاتہم کا یہ جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ میرے شیخ سنتوں کی مشین تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کا لقب ہی پڑ گیا محی السنہ۔ تو ہم بھی سنتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں قبولیت عطا فرمائیں گے، پوری دنیا کے اولیاء کے دلوں میں ہماری محبتوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے۔
تو سنتوں کے اہتمام کے ساتھ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں پر ہم تمام کو 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔